بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم مقدمۃ الکتاب، حدیث نمبر 0۔ شروع سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمیشہ مہربانی کرنے والے اللہ کے نام سے۔ تمام تر حمد و ثنا سارے جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے اور بہترین جزا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی۔ اس کے بعد اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ بلا شبہ آپ نے اپنے پیدا کرنے والے کی توفیق سے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ دین کے طریقوں اور احکام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت تک پہنچنے والی تمام احادیث کو ان کی منقولہ اسناد سمیت جاننا چاہتے ہیں، اور ان احادیث کو بھی جو ثواب اور عذاب، رغبت دلانے اور ڈرانے اور ان جیسی دوسری چیزوں کے بارے میں ہیں، اور اہل علم نے ایک دوسرے سے لیں اور پہنچائیں۔ اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام احادیث شمار کر کے مجموعے کی شکل میں آپ کی دسترس میں لائی جائیں۔ آپ نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں ان احادیث کو زیادہ تکرار کے بغیر آپ کے لیے ایک تعریف کی شکل میں ملخص کر دوں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تکرار ان احادیث کو اچھی طرح سمجھنے اور ان سے استنباط کرنے میں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے گا، جو کہ آپ کا اصل مقصد ہے۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ آپ نے جس چیز کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، جب میں نے اس کے اور اس سے حاصل ہونے والے ثمرات کے بارے میں غور و فکر کی طرف رجوع کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ اس کے نتائج قابل تعریف اور فوائد یقینی ہوں گے۔ اور جب آپ نے مجھ سے اس کام کی زحمت اٹھانے کا مطالبہ کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر مجھے اس کی توفیق ملے اور اللہ کی طرف سے اس کے مکمل ہونے کا فیصلہ ہوا تو پہلا شخص جسے دوسرے لوگوں سے قبل اس سے خاص طور پر فائدہ ہوگا وہ میں خود ہوں گا۔ اس کی وجوہات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا۔ البتہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان خصوصیات کے حامل کم احادیث کو محفوظ رکھنا اور ان میں اچھی طرح مہارت حاصل کرنا انسان کے لیے کثیر احادیث کو سنبھالنے کی نسبت زیادہ آسان ہے، خصوصاً عوام میں سے ایک ایسے شخص کے لیے جو اس وقت تک ان میں سے صحیح اور ضعیف کے بارے میں بھی امتیاز نہیں کر سکتا جب تک کوئی دوسرا اسے اس فرق سے آگاہ نہ کرے۔ جب معاملہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے بیان کیا تو کم تعداد میں صحیح احادیث چن لینا کثیر تعداد میں ضعیف احادیث کو جمع کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بہت سی احادیث کو اکٹھا کرنے اور مقرر احادیث کو جمع کرنے کے بھی کچھ فوائد ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہیں اس علم میں کسی قدر شعور اور اسباب و علت کی معرفت سے نوازا گیا ہے۔ اللہ کی مشیت سے ایسا انسان ان خصوصیات کی وجہ سے جو اسے عطا کی گئی ہیں کثیر احادیث کے مجموعے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے جو شعور و معرفت رکھنے والے خواص سے مختلف ہیں، وہ کم احادیث کی معرفت سے بھی عاجز ہیں، تو ان کے لیے کثیر احادیث کے حصول میں کوئی فائدہ نہیں۔ پھر آپ نے جس کتاب کا مطالبہ کیا، ہم انشاءاللہ اس التزام کے ساتھ اس کی تخریج مختلف پہلوؤں سے اس کی وضاحت اور تالیف کا آغاز کرتے ہیں، جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام احادیث کو لیں گے جو سندن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی گئی، اور تکرار کے بغیر انہیں 3 اقسام اور بیان کرنے والے لوگوں کے 3 طبقوں کے مطابق تقسیم کریں گے، الا یہ کہ کوئی ایسا مقام آ جائے جہاں کسی حدیث کو دوبارہ ذکر کیے بغیر چارہ نہ ہو، مثلا اس میں کوئی معنی زیادہ ہو یا کوئی سند ایسی ہو جو کسی علت یا سبب کے بنا پر دوسری سند کے پہلو بپہلو آئی ہو، کیونکہ حدیث میں ایک زائد معنی جس کی ضرورت ہو ایک مکمل حدیث کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی حدیث کو جس میں ہمارا بیان کردہ کوئی معنوی اضافہ پایا جاتا ہے دوبارہ لائے بغیر چارہ نہیں، یا جب ممکن ہوا تو ہم اس معنی کو اختصار کے ساتھ پوری حدیث سے الگ کر کے بیان کر دیں گے، لیکن بسا اوقات اسے پوری حدیث سے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جب اس کی گنجائش نہ ہو تو اسے اصل شکل میں دوبارہ بیان کرنا زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ البتہ جہاں ہمارے لیے اسے مکمل طور پر دہرانے سے بچنا ممکن ہوگا اور کامل شکل میں
ہمیں اس کی ضرورت نہ ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس سے اجتناب کریں گے۔ جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے، اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ انہی احادیث کو ترجیح دیں جو دوسری احادیث کی نسبت فنی خامیوں سے زیادہ محفوظ اور زیادہ پاک ہوں، یعنی ان کے ناقلین یعنی راوی نقل حدیث میں صحت اور ثقاہت رکھنے والے ہوں، ان کی روایت میں شدید اختلاف پایا جائے، نہ الفاظ و معنی کو بہت برے طریقے سے غلط ملت کیا گیا ہو جس طرح کہ بہت سے حدیث بیان کرنے والوں میں پایا گیا ہے، اور ان کی روایت میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے۔ جب ہم اس قسم کے ثقہ لوگوں سے مرویات کا احاطہ کر لیں گے تو بعد ازیں ایسی روایات لائیں گے جن کی سندوں میں کوئی ایسے راوی موجود ہوں گے جو طبقہ اولا جیسے راویوں کے حفظ و اتقان سے متصف نہیں، لیکن وہ بھی انہی میں سے ہیں، چاہے ان صفات میں ان سے ذرا کم ہے جن کو ان سے مقدم رکھا گیا ہے، لیکن عفت، صدق اور علم سے شغف رکھنے جیسی صفات ان میں عام ہوں، جس طرح عطا بن صائب، یزید بن ابی زیاد، لیث بن ابی سلیم اور ان کی طرح کے دیگر حاملین آثار اور ناقلین اخبار ہیں۔ یہ حضرات اگرچہ اہل علم کے ہاں علم اور عفت جیسی صفات میں معروف ہیں، لیکن ان کے ہم عصر لوگوں میں سے بعض دیگر حضرات ایسے ہیں جو اتقان اور روایت کی صحت کے معاملے میں اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان سے افضل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم کے ہاں یہ حفظ و اتقان ایک بہت اونچا مرتبہ اور ایک اعلیٰ ترین صفت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ان تینوں حضرات یعنی عطا، یزید اور لیث جن کا ہم نے ابھی نام لیا، ان کا موازنہ حدیث کے حفظ و اتقان میں منصور بن معتمر، سلیمان اعمش اور اسماعیل بن ابی خالد سے کریں تو انہیں آپ ان حضرات سے خاصے فاصلے پر پائیں گے، یہ ان کے قریب بھی نہیں آ پاتے۔ ماہرین علم حدیث کو اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ منصور، اعمش اور اسماعیل کے ہاں حفظ کی صحت اور حدیث بیان کرنے میں مہارت کی جو صفات فراوان اہل علم کو نظر آتی ہیں، ان کے نزدیک وہ عطا، یزید اور لیث کے ہاں اس طرح معروف نہیں۔ اگر آپ دیگر ہمسروں کے درمیان موازنہ کریں تو بھی یہی ماجرا سامنے آتا ہے۔ مثلا آپ ابن عون اور ایوب سختیانی کا موازنہ عوف بن ابی جمیلہ اور اشعث حمرانی سے کریں، یہ دونوں بھی اسی طرح حسن بصری اور ابن سیرین کے شاگرد ہیں جس طرح ابن عون اور ایوب ان کے شاگرد ہیں، لیکن ان دونوں اور ان دونوں کے درمیان کمال فضل اور صحت نقل کے اعتبار سے بہت بڑا فاصلہ پایا جاتا ہے۔ عوف اور اشعث بھی اگرچہ اہل علم کے ہاں صدق و امانت سے ہٹے ہوئے نہیں مانے جاتے، لیکن جہاں تک مرتبے کا تعلق ہے تو اہل علم کے ہاں حقیقت وہی ہے جو ہم نے بیان کی۔ ہم نے نام ذکر کر کے مثال اس لیے دی ہے تاکہ اس شخص کے لیے جو اہل علم کے ہاں حاملین حدیث کے درجے کے طریقے سے ناواقف ہے، یہ مثال ایسا واضح نشان ثابت ہو جس کے ذریعے سے وہ مکمل واقفیت حاصل کر لے اور اونچا درجہ رکھنے والے کو اس کے مرتبے سے گھٹائے اور نہ کم درجے والے کو اس کے مرتبے سے بڑھائے، ہر ایک کو اس کا حق دے اور اس کے مرتبے پر رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی گئی، انہوں نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبوں پر رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کا حکم جو قرآن نے بیان فرمایا، ہر علم والے سے اوپر ایک علم رکھنے والا ہے۔ ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذکر کردہ صورتوں کے مطابق تالیف کریں گے جو احادیث ان لوگوں سے مروی ہیں جو تمام ماہرین علم حدیث یا ان میں سے اکثر کے نزدیک متہم ہیں۔ ہم ان کی روایت سے کوئی سروکار نہ رکھیں گے، جیسے عبداللہ بن مسور، ابو جعفر مدائنی، عمر بن خالد، عبد القدوس شامی، محمد بن سعید مسلوب، غیاث بن ابراہیم، سلیمان بن عمرو نخعی اور ان جیسے دیگر لوگوں کی مرویات سے بھی جن پر وضع احادیث اور روایات سازی کے الزامات ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کی مرویات کی غالب تعداد منکر اور غلط احادیث پر مشتمل ہے، ہم ان کی احادیث سے بھی احتراز کریں گے۔ کسی حدیث بیان کرنے والے کی منکر روایت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی روایت کردہ حدیث کا دوسرے اصحاب حفظ اور مقبول محدثین کی روایت سے موازنہ کیا جائے تو وہ ان کی روایت کے مخالف ہو یا ان کے ساتھ موافق نہ ہو پائے۔ جب کسی کی اکثر مرویات اس طرح کی ہوں
تو وہ متروک الحدیث ہوتا ہے، اس کی روایت غیر مقبول ہوتی ہیں، یعنی اجتہاد و استنباط کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ اس قسم کے راویان حدیث میں عبداللہ بن محرر، یحییٰ بن ابی انیسہ، جراح بن منہال ابو عطوف، عباد بن کثیر، حسین بن عبداللہ بن زبیرہ، عمر بن صہبان اور اس طرح کے دیگر منکر روایت بیان کرنے والے لوگ شامل ہیں۔ ہم ان کی روایت کا رخ نہیں کرتے، نہ ان روایات سے کوئی سروکار ہی رکھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں متفرد راوی کی روایت قبول کرنے کے متعلق اہل علم کا معروف مذہب اور ان کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر وہ راوی عام طور پر اہل علم و حفظ ثقات کی موافقت کرتا ہے اور اس نے گہرائی میں جا کر ان کی موافقت کی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ متفرد کوئی ایسا اضافہ بیان کرتا ہے جو اس کے دوسرے ہم مکتبوں کے ہاں نہیں ہے، تو اس کا یہ اضافہ محدثین کے ہاں قبول کیا جائے گا۔ لیکن جس حدیث بیان کرنے والے کو آپ دیکھیں کہ وہ امام زہری جیسے جلیل القدر محدث سے روایت بیان کرتا ہے، جن کے کثیر تعداد میں ایسے شاگرد ہیں جو حفاظ حدیث ہیں، ان کی اور دوسرے محدثین کی روایت کے ماہر ہیں، یا وہ ہشام بن عروہ جیسے امام التابعین سے روایت کرتا ہے، ان دونوں کی احادیث تو اہل علم کے ہاں خوب پھیلی ہوئی ہیں، وہ سب ان کی روایت میں ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک رکھتے ہیں، اور ان دونوں کی اکثر احادیث میں ان کے شاگرد ایک دوسرے سے متفق ہیں، اور یہ شخص ان دونوں یا ان میں سے کسی ایک سے متعدد ایسی حدیث روایت کرے جن میں ان کے شاگردوں میں سے اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں، تو اس جیسے لوگوں سے اس قسم کی کوئی حدیث قبول کرنا جائز نہیں۔ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ ہم نے حدیث اور اصحاب حدیث یعنی محدثین کے طریقہ کار کا کچھ حصہ ہر اس شخص کی توجہ کے لیے جو ان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور جسے اس کی توفیق نصیب ہوتی ہے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس طریقہ کار کی مزید شرح اور وضاحت کتاب کے ان مقامات پر کریں گے جہاں معلول حدیث یعنی جن میں کوئی خفیہ علت پائی جاتی ہے کا ذکر ہوگا، یعنی جب ہم وہاں پہنچیں گے جہاں اس موضوع کی شرح اور وضاحت کا مناسب موقع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس وضاحت کے بعد اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو محدث کے منصب پر فائز کرنے والے بہت سے لوگوں کی ضعیف احادیث اور منکر روایات کے بیان کو ترک کرنے جیسے معاملات میں جن کا التزام ان کے لیے لازم تھا غلط کاروائیاں نہ دیکھی ہوتی، اور اگر انہوں نے صحیح روایات کے بیان پر اکتفا کو ترک نہ کیا ہوتا جنہیں ان ثقہ راویوں نے بیان کیا جو صدق و امانت میں معروف ہیں، وہ بھی ان کے اس اعتراف کے بعد کہ جو کچھ وہ سیدھے سادے کم عقل لوگوں کے سامنے بے پرواہی سے بیان کیے جا رہے ہیں اس کا اکثر حصہ غیر مقبول ہے، ان لوگوں سے نقل کیا گیا ہے جن سے لینے پر اہل علم راضی نہیں اور جن سے روایت کرنے کو بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلا مالک بن انس، شعبہ بن حجاج، سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید قطان، عبد الرحمن بن مہدی وغیرہم قابل مذمت سمجھتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ سب نہ دیکھا ہوتا تو آپ نے صحیح و ضعیف میں امتیاز اور صرف صحیح کے حصول کے حوالے سے جو مطالبہ کیا ہے اسے قبول کرنا آسان نہ ہوتا، لیکن جس طرح ہم نے آپ کو قوم کی طرف سے کمزور اور مجہول سندوں سے بیان کی گئی منکر حدیثوں کو بیان کرنے اور انہیں ایسے عوام میں جو ان حدیث کے عیوب سے ناواقف ہیں پھیلانے کے بارے میں بتایا، تو صرف اسی بنا پر ہمارے دل کے لیے آپ کے مطالبے کو تسلیم کرنا آسان ہوا۔ جان لو اللہ تجھ کو توفیق دے۔ جو شخص صحیح اور ضعیف حدیث میں تمیز کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور ثقہ یعنی معتبر اور متہم یعنی جن پر تہمت لگی ہوئی ہو کذب وغیرہ کی راویوں کو پہچانتا ہو، اس پر واجب ہے کہ نہ روایت کرے مگر اس حدیث کو جس کے اصل کی صحت ہو اور اس کے نقل کرنے والے وہ لوگ ہوں جن کا عیب فاش نہ ہوا ہو، اور بچے ان لوگوں کی روایت سے جن پر تہمت لگائی ہے یا جو اناد رکھتے ہیں اہل بدعت میں سے۔ اور دلیل اس پر جو ہم نے کہا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ جا پڑو کسی قوم پر نادانی سے پھر کل کو پچھتاؤ اپنے کیے ہوئے پر۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور گواہ کرو 2 مردوں کو یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو جن کو تم پسند کرتے ہو گواہی کے لیے، یعنی جو سچے اور نیک معلوم ہو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے
گواہ کرو دو شخصوں کو جو عادل ہوں۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ فاسق کی بات بے اعتبار ہے، اور اسی طرح حدیث شریف سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ منکر روایت کا بیان کرنا جس کے غلط ہونے کا احتمال ہو درست نہیں، جیسے قرآن سے معلوم ہوتا ہے، اور وہ حدیث وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشہرت منقول ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص مجھ سے حدیث نقل کرے اور وہ خیال کرتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ خود جھوٹا ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی اسناد سے روایت کیا، سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہی حدیث جو اوپر گزری کہ جو شخص مجھ سے حدیث نقل کرے اور وہ سمجھتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ خود جھوٹا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نیز محمد بن مثنی اور ابن بشار نے کہا، ہم سے محمد بن جعفر یعنی غندر نے شعبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ربعی بن حراج سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا، جب وہ خطبہ دے رہے تھے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ نہ بولو، بلا شبہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا، مجھے تمہارے سامنے زیادہ احادیث بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4۔ سعید بن عبید نے کہا، ہمیں علی بن ربیہ والبی نے حدیث بیان کی، کہا، میں مسجد میں آیا اور اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کوفہ کے امیر یعنی گورنر تھے۔ مغیرہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے میرے علاوہ کسی ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنا ہے، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5۔ محمد بن قیس اسدی نے علی بن ربیہ اسدی سے، انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی، لیکن بلا شبہ مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے کسی ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنا ہے کا جملہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6۔ عبید اللہ بن معاذ بن عنبری اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے کہا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے خبیب بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے علی بن حفص سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے خبیب بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 8۔ یحییٰ بن یحییٰ، حشیم، سلیمان تیمی، ابو عثمان نہدی سے روایت ہے، کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آدمی کے لیے جھوٹ سے اتنا کافی ہے جس کی بنا پر وہ جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 9۔
ابن وہب نے خبر دی، کہا مالک بن انس نے مجھ سے کہا مجھے معلوم ہے کہ ایسا آدمی صحیح سالم نہیں ہوتا جو ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کرتے، وہ کبھی امام نہیں بن سکتا جبکہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 10۔ محمد بن مثنى، عبد الرحمن، سفیان، ابو اسحاق، ابو الاحوص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا آدمی کے جھوٹ میں یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 11۔ محمد بن مثنى نے کہا میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے سنا، کہہ رہے تھے آدمی اس وقت تک امام نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کی اقتداء کریں یہاں تک کہ وہ سنی سنائی باتوں کو بیان کرنے سے باز آ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 12۔ سفیان بن حسین سے روایت ہے کہ ایاس بن معاویہ نے مجھ سے مطالبہ کیا اور کہا میں تمہیں دیکھتا ہوں تم قرآن کے علم سے شدید رغبت رکھتے ہو، تم میرے سامنے ایک سورہ پڑھو اور اس کی تفسیر کرو تاکہ جو تمہیں علم ہے میں بھی اسے دیکھوں۔ کہا میں نے ایسا کیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا جو بات میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے میری طرف سے ہمیشہ یاد رکھنا، ناپسندیدہ یعنی منکر روایات کو بیان کرنے سے بچنا، کیونکہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے کہ کسی نے یہ کام کیا ہو یعنی منکر روایات بیان کی اور وہ اپنی ذات میں ذلیل نہ ہوا ہو اور اس کی بیان کردہ حدیث کو جھوٹا نہ سمجھا گیا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 13۔ ابو طاہر، حرملہ بن یحییٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کسی قوم کے سامنے ایسی حدیث بیان نہیں کرتے جس کے صحیح مفہوم تک ان کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی مگر وہ ان میں سے بعض کے لیے فتنے کا موجب بن جاتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 14۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، زہیر بن حرب، عبداللہ بن یزید، سعد بن ابی ایوب، ابو ہانی نے ابو عثمان مسلم بن یسار سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، تم اس قماج کے لوگوں سے دور رہنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 15۔ حرملہ بن یحییٰ، عبداللہ بن حرملہ بن عمران تجیبی، ابن وہب، شرحیل بن یزید کہتے ہیں مجھے مسلم بن یسار نے بتایا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے دجال، فریبکار، کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، تم ان سے دور رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 16۔ ابو سعید اشج، وکیع، احمش، مسیب بن رافع، عابی بن عبدہ سے روایت ہے، کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا شبہ شیطان کسی آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں جھوٹ پر مبنی کوئی حدیث سناتا ہے، پھر وہ بکھر جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی ہے، میں اس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں پر اس کا نام نہیں جانتا، وہ حدیث سنا رہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 17۔ محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر، ابن طاؤس نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا سمندر کی تہ میں بہت سے شیطان قید ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے باندھا تھا، وقت آ رہا ہے کہ وہ نکلیں گے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 18۔ محمد بن عباد،
سعید بن عمر، اشعثی، ابن عیینہ، سعید، سفیان، ہشام بن حجیر نے طاؤس سے روایت کی، کہا یہ یعنی ان کی مراد بشیر بن کعب سے تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور انہیں حدیثیں سنانے لگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا فلاں فلاں حدیث دہراؤ۔ اس نے دہرا دی، پھر ان کے سامنے حدیث بیان کی۔ انہوں نے اس سے کہا فلاں حدیث دوبارہ سناؤ۔ اس نے ان کے سامنے دہرائیں، پھر آپ سے عرض کی میں نہیں جانتا کہ آپ نے میری بیان کی ہوئی ساری حدیث پہچان لی ہیں اور اس حدیث کو منکر جانا ہے یا سب کو منکر جانا ہے اور اسے پہچان لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث بیان کرتے تھے۔ پھر جب لوگ ہر مشکل اور آسان سواری پر سوار ہونے لگے یعنی بلا تمیز صحیح و ضعیف روایات بیان کرنے لگے تو ہم نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرنا ترک کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 19۔ محمد بن رافع، عبد الرزاق ابن طاؤس کے بیٹے نے اپنے والد طاؤس سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حفظ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی حدیث کی حفاظت کی جاتی تھی، مگر جب سے تم لوگوں نے بغیر تمیز کے ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو یہ معاملہ دور ہو گیا، یعنی یہ بعید ہو گیا کہ ہماری طرح کے محتاط لوگ اس طرح بیان کردہ احادیث کو قبول کریں پھر یاد رکھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 20۔ مجاہد سے روایت ہے کہ بشیر بن کعب ادوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور اس نے احادیث بیان کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ رویہ رکھا کہ نہ اس کو دھیان سے سنتے تھے نہ اس کی طرف دیکھتے تھے۔ وہ کہنے لگا اے ابن عباس، میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ میری بیان کردہ حدیث سن رہے ہیں۔ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنا رہا ہوں اور آپ سنتے ہی نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم کسی کو یہ کہتے سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہماری نظریں فوراً اس کی طرف اڑ جاتی اور ہم کان لگا کر غور سے اس کی بات سنتے۔ پھر جب لوگوں نے بلا تمیز ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو ہم نے لوگوں سے کوئی حدیث قبول نہ کی سوائے اس حدیث کے جسے ہم جانتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 21۔ ابن ابی ملائکہ سے روایت ہے، کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف لکھا اور ان سے درخواست کی کہ وہ میرے لیے ایک کتاب لکھیں اور جن باتوں کی صحت میں مقال ہو یا جو نہ لکھنے کی ہوں وہ باتیں مجھ سے چھپا لیں۔ انہوں نے فرمایا لڑکا خالص احادیث کا طلبکار ہے، میں اس کے لیے حدیث سے متعلق تمام معاملات میں صحیح کا انتخاب کروں گا اور موضوع اور گھڑی ہوئی حدیث کو ہٹا دوں گا۔ کہا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے منگوائے اور ان میں سے چیزیں لکھنی شروع کی، اور یہ ہوا کہ کوئی چیز گزرتی تو فرماتے بخدا یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ وہ گمراہ ہو گئے ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 22۔ عمر ناقد، سفیان بن عیینہ، ہشام بن حجیر، طاؤس سے روایت ہے، کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک کتاب لائی گئی جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے لکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس قدر چھوڑ کر باقی سب کچھ مٹا دیا اور سفیان بن عیینہ نے ہاتھ جتنی لمبائی کا اشارہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 23۔ حسن بن علی حلوانی، یحییٰ بن آدم، ابن ادریس،
اعمش ابو اسحاق سے روایت ہے، کہا جب بظاہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لینے والے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے نام پر یہ چیزیں ایجاد کر لی تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ ان لوگوں کو قتل کرے، انہوں نے کیسا عظیم و شان علم بگاڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 24۔ علی بن خشرم ابو بکر بن عیاش نے ہمیں بتایا، کہا میں نے مغیرہ سے سنا، فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں کسی چیز کی تصدیق نہ کی جاتی تھی سوائے اس کے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے روایت کی گئی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 25۔ حسن بن ربی، حماد بن زید، ایوب، ہشام، محمد، فضیل، ہشام، مخلد بن حسین، ہشام، انہوں نے محمد بن سیرین سے روایت کی، یہ علم دین ہے، اس لیے اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کن لوگوں سے اپنا دین اخذ کرتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 26۔ عاصم احول نے ابن سیرین سے روایت کی، کہا ابتدائی دور میں عالمان حدیث اسناد کے بارے میں کوئی سوال نہ کرتے تھے، جب فتنہ پڑ گیا تو انہوں نے کہا ہمارے سامنے اپنے رجال حدیث کے نام لو تاکہ اہل سنت کو دیکھ کر ان سے حدیث لی جائے اور اہل بدعت کو دیکھ کر ان کی حدیث قبول نہ کی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 27۔ اوزاعی نے سلیمان بن موسیٰ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں طاؤس رحمہ اللہ سے ملا اور ان سے کہا مجھے فلاں شخص نے اس طرح حدیث سنائی، انہوں نے کہا اگر تمہارے صاحب یعنی استاد پوری طرح قابل اعتماد ہیں تو ان سے اخذ کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 28۔ سعید بن عبدالعزیز نے سلیمان بن موسیٰ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے طاؤس رحمہ اللہ سے عرض کی فلاں نے ان الفاظ سے مجھے حدیث سنائی، انہوں نے کہا اگر تمہارے صاحب ثقاحت میں بھرپور ہیں تو ان سے اخذ کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 29۔ عبد الرحمن بن ابی زناد نے اپنے والد سے روایت کی، کہا میں مدینے میں 100 اہل علم سے ملا جو دین میں تو محفوظ و معمون تھے لیکن ان سے حدیث اخذ نہیں کی جاتی تھی، کہا جاتا تھا یہ اس علم کے اہل نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 30۔ مسعر سے روایت ہے، کہا میں نے سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف سے سنا، کہہ رہے تھے ثقہ راویوں کے علاوہ اور کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 31۔ محمد بن عبداللہ بن قہزاز نے جو مرو کے باشندوں میں سے ہیں کہا میں نے عبدان بن عثمان سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا اسناد یعنی سلسلہ سند سے حدیث روایت کرنا دین میں سے ہے، اگر اسناد نہ ہوتا تو جو کوئی جو کچھ چاہتا کہہ دیتا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا اور محمد بن عبداللہ نے کہا مجھے عباس بن ابی رزمہ نے حدیث سنائی، کہا میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے ہوئے سنا ہمارے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کن چیز بیان کی جانے والی خبروں کے پاؤں یعنی سندیں ہیں جن پر روایات اس طرح کھڑی ہوتی ہیں جس طرح جاندار اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن قہزاز نے کہا میں نے ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ طالقانی سے سنا، کہا میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا ابو عبد الرحمن وہ حدیث کیسی ہے جو ان الفاظ میں آئی ہے نیکی کے بعد دوسری نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے نماز پڑھو اور اپنے روزوں کے ساتھ اپنے والدین کے لیے روزے رکھو۔ کہا عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ کس کی سند سے ہے؟ کہا میں نے عرض کی یہ شہاب بن خراش کی بیان کردہ حدیث ہے، انہوں نے کہا ثقہ ہے۔ پھر کس سے؟ کہا میں نے عرض کی حجاج بن دینار سے، کہا ثقہ ہے۔ پھر کس سے؟ کہا میں نے عرض کی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہنے لگے، ابو اسحاق، حجاج بن دینار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کٹھن مسافتیں ہیں جن کو عبور کرتے ہوئے اونٹنیوں کی گردنیں کٹ کر گر جاتی ہیں، لیکن صدقہ میت کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ محمد نے کہا، میں نے علی بن شقیق سے سنا، کہہ رہے تھے، میں نے عبداللہ بن مبارک کو سب کے سامنے یہ کہتے سنا، عمر بن ثابت کی روایت کی ہوئی حدیث ترک کر دو، کیونکہ وہ سلف صالحین کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 32۔ ابو نضر ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی، کہا، ہم سے بحیہ کے مولا ابو عقیل یحییٰ بن متوکل نے حدیث بیان کی، کہا، میں قاسم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر، جن کی والدہ ام عبداللہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھیں، اور یحییٰ بن سعید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ یحییٰ نے قاسم بن عبیداللہ سے کہا، جناب ابو محمد، آپ جیسی شخصیت کے لیے یہ عیب ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ سے اس دین کے کسی معاملے کے بارے میں کچھ پوچھا جائے اور آپ کے پاس اس کے حوالے سے نہ علم ہو نہ کوئی حل، یا یہ الفاظ کہے، نہ علم ہو نہ نگلنے کی کوئی راہ۔ تو قاسم نے ان سے کہا، کس وجہ سے؟ یحییٰ نے کہا، کیونکہ آپ ہدایت کے دو اماموں ابو بکر اور عمر کے فرزند ہیں۔ کہا، قاسم مجھ سے کہنے لگے، جس شخص کو اللہ کی طرف سے عقل ملی ہو، اس کے نزدیک اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہہ دوں یا اس سے روایت کروں جو ثقہ نہ ہو۔ یہ سن کر یحییٰ خاموش ہو گئے اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 33۔ بشر بن حکم عبدی نے مجھ سے بیان کیا، کہا، میں نے سفیان بن عیینہ سے سنا، کہہ رہے تھے، مجھ سے بہت سے لوگوں نے بحیہ کے مولا ابو عقیل سے سن کر روایت کی کہ کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک بیٹے سے کوئی بات پوچھی جس کے بارے میں ان کے علم میں کچھ نہ تھا، تو یحییٰ بن سعید نے ان سے کہا، میں اس کو بہت بڑی بات سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے انسان سے جبکہ آپ ہدایت کے دو اماموں یعنی عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں، کوئی بات پوچھی جائے اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ علم نہ ہو۔ انہوں نے کہا، بخدا اللہ کے نزدیک اور اس شخص کے نزدیک جسے اللہ نے عقل دی، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہوں یا کسی ایسے شخص سے روایت کروں جو ثقہ نہیں۔ سفیان نے کہا، ابو عقیل یحییٰ بن متوکل بھی ان کے پاس موجود تھے جب انہوں نے یہ بات کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 34۔ یحییٰ بن سعید نے کہا، میں نے سفیان ثوری، شعبہ، مالک اور ابن عیینہ سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جو حدیث میں پوری طرح قابل اعتماد یعنی ثقہ نہ ہو، پھر کوئی آدمی آئے اور مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے تو ان سب نے کہا، اس کے بارے میں بتا دو کہ وہ پوری طرح قابل اعتماد نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 35۔ نظر کہتے ہیں کہ ابن عون سے شہر بن حوشب کی حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اس وقت وہ اپنی دہلیز پر کھڑے تھے، وہ کہنے لگے، انہوں یعنی محدثین نے یقیناً شہر کو مطعون ٹھہرایا ہے، انہوں نے شہر کو مطعون ٹھہرایا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگوں کی زبانوں نے انہیں نشانہ بنایا، ان کے بارے میں باتیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 36۔ ہمیں شبابہ نے بتایا، کہا، شعبہ نے کہا، میں شہر سے ملا لیکن روایت حدیث کے حوالے سے میں نے انہیں اہمیت نہ دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 37۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، میں نے سفیان ثوری سے عرض کیا، بلا شبہ عباد بن کثیر ایسا ہے جس کا حال آپ کو معلوم ہے، جب وہ حدیث بیان کرتا ہے تو بڑی بات کرتا ہے، کیا آپ کی رائے ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دیا کروں کہ اس سے حدیث نہ لو؟ سفیان کہنے لگے، کیوں نہیں؟ عبداللہ نے کہا، پھر یہ میرا معمول ہو گیا کہ جب میں کسی علمی مجلس میں ہوتا جہاں عباد کا ذکر ہوتا تو میں دین کے حوالے سے اس کی تعریف کرتا اور ساتھ یہ بھی کہتا اس سے حدیث نہ لو۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا،
ہم سے عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا، کہا میرے والد نے کہا۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا میں شعبہ تک پہنچا تو انہوں نے بھی کہا یہ عباد بن کثیر ہے، تم لوگ اس سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 38۔ فضل بن سہیل نے بتایا، کہا میں نے معلّہ راضی سے محمد بن سعید کے بارے میں جس سے عباد بن کثیر نے روایت کی پوچھا تو انہوں نے مجھے عیسیٰ بن یونس کے حوالے سے بیان کیا، کہا میں اس کے دروازے پر تھا، سفیان اس کے پاس موجود تھے، جب وہ باہر نکل گیا تو میں نے یعنی سفیان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 39۔ محمد بن ابی عتاب نے کہا مجھ سے عفان نے محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا ہم نے نیک لوگوں یعنی صوفیہ کو حدیث سے بڑھ کر کسی اور چیز میں جھوٹ بولنے والا نہیں پایا۔ ابن ابی عتاب نے کہا میں محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے ملا تو اس بات کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا تم اہل خیر زہد و ورع والوں کو حدیث سے زیادہ کسی اور چیز میں جھوٹا نہیں پاؤ گے۔ امام مسلم نے کہا کہ یحییٰ بن سعید نے فرمایا ان کی زبان پر جھوٹ جاری ہو جاتا ہے، وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 40۔ خلیفہ بن موسیٰ نے خبر دی، کہا میں غالب بن عبید اللہ کے ہاں آیا تو اس نے مجھے لکھوانا شروع کیا، مکحول نے مجھ سے حدیث بیان کی، مکحول نے مجھ سے حدیث بیان کی، اسی اسنا میں پیشاب نے اسے مجبور کیا تو وہ اٹھ گیا۔ میں نے جو اس کی کاپی دیکھی تو اس میں اس طرح تھا، مجھے ابان نے انس سے یہ حدیث سنائی، ابان نے فلاں سے حدیث روایت کی، اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امام مسلم نے کہا اور میں نے حسن بن علی حلوانی سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عفان کی کتاب میں ابو مقدام ہشام کی وہ روایت دیکھی جو عمر بن عبدالعزیز کی حدیث ہے، اس میں تھا ہشام نے کہا مجھ سے ایک شخص نے جسے یحییٰ بن فلاں کہا جاتا تھا محمد بن کعب سے حدیث بیان کی، کہا میں نے عفان سے کہا، اہل علم کہتے ہیں ہشام نے یہ حدیث محمد بن کعب سے سنی تھی، تو وہ کہنے لگے وہ ہشام اسی حدیث کی وجہ سے فتنے میں پڑے، پہلے وہ کہا کرتے تھے مجھے یحییٰ نے محمد بن کعب سے روایت کی، بعد ازاں یہ دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے یہ حدیث براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 41۔ مجھے محمد بن عبداللہ قہزاز نے حدیث سنائی، کہا میں نے عبداللہ بن عثمان بن جبلہ سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا یہ کون ہے جس سے آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث یعنی عید الفطر کا دن انعامات کا دن ہے روایت کی، کہا سلیمان بن حجاج ان میں سے جو حدیث تم نے اپنے پاس لکھ رکھی ہیں یا میں نے تمہیں اس کی جو حدیثیں دی ہیں ان میں سے اچھی طرح نظر کرنا یعنی غور کر لینا۔ ابن قہزاز نے کہا میں نے وہب بن زمان سے سنا، وہ سفیان بن عبد الملک سے روایت کر رہے تھے، کہا عبداللہ یعنی ابن مبارک نے کہا میں نے ایک درہم کے برابر خون والی حدیث کے راوی روح بن غدیف کو دیکھا ہے، میں اس کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا تو میں اپنے ساتھیوں سے شرم محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے اس سے حدیث بیان کرنے کے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بیٹھا دیکھیں، یعنی اس کی حدیث ناپسندیدگی کی وجہ سے اور اس کی روایت میں نامقبولی کی وجہ سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 42۔ ابن قہزاز نے کہا میں نے وہب سے سنا، انہوں نے سفیان سے اور انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے روایت کی، کہا بقیہ زبان کے سچے ہیں لیکن وہ ہر آنے جانے والے علم حدیث میں مہارت رکھنے والے اور نہ رکھنے والے ہر شخص سے حدیث لے لیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 43۔ قتیبہ بن سعید نے جریر سے، انہوں نے مغیرہ سے، انہوں نے شعبی سے روایت کی، کہا مجھے حارث اعور حمدانی نے حدیث سنائی اور وہ کذاب تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 44۔
ابو عامر عبداللہ بن برات اشعری ابو اسامہ مفضل بن مغیرہ سے روایت کی، کہا میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا، مجھ سے حارث آور نے روایت بیان کی، اور یہ کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ یعنی حارث جھوٹوں میں سے ایک تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 45۔ قتیبہ بن سعید سے جریر سے مغیرہ نے، انہوں نے ابراہیم سے روایت کی، کہا علقمہ نے کہا میں نے 2 سال میں قرآن پڑھا یعنی تدبر کرتے ہوئے ختم کیا، تو حارث نے کہا قرآن آسان ہے، وہی اس سے زیادہ مشکل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 46۔ حجاج بن شاعر احمد بن یونس نے ابراہیم نخعی سے روایت کی کہ حارث آور نے کہا میں نے قرآن 3 سال میں سیکھا، اور وہی 2 سال میں، یا کہا وہی 3 سال میں اور قرآن 2 سال میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 47۔ منصور اور مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کی کہ حارث متہم راوی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 48۔ حمزہ زیاد سے روایت ہے، کہا مرہ ہمدانی نے حارث سے کوئی بات سنی تو اس سے کہا تم دروازے ہی پر بیٹھو، اندر نہ آؤ۔ پھر وہ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی تلوار اٹھا لی تو حارث نے برا انجام محسوس کر لیا اور چل دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 49۔ عبداللہ بن عون سے روایت ہے، کہا ابراہیم نخعی نے ہم سے کہا تم لوگ مغیرہ بن سعید اور ابو عبد الرحیم سے بچ کر رہو، وہ کذاب ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 50۔